یہ جو دو آپ نے اور پروڈکٹس دیے ہیں انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے فائنانس منسٹر شوکت ترین کی بھی پوری سروسز لیں، کیونکہ ان کی خاص، جو میں ان کو جانتا ہوں، ان کی مارکیٹنگ کے اندر ان کی خاص ایک ایکسپرٹیز ہے، تو یہ اور اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، کیونکہ ابھی تک آپ نے $1 ارب لیا اور 1,20,30,000 پاکستانیوں سے، تو 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں، اور 90 لاکھ پاکستانیوں کی اگر ہم سوچ لیں کہ ایک فریکشن بھی ہم نے ان کا ٹیپ کر لیا، مثلا ہم 20 لاکھ تک بھی پہنچ گئے، تو یہ فگر کدھر سے کدھر جا سکتی ہے. تو اس میں بڑا ان ٹیپ پوٹینشیل پڑا ہوا ہے، اور جتنا بھی آپ اس کے اندر اپنی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کریں گے، سوچیں گے، اپنی اس کی مارکیٹنگ کی چیزیں سوچیں گے، تو یہ میرے خیال میں یہ ایسی چیز ہے، یہ ہمیں وہ کشن دے گی کہ ہمیں دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا پاکستان کا مسئلہ یہ رہا کہ ہم نے کسی نے بھی زور ہی نہیں لگایا اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے. تو کیونکہ ایکسپورٹس ہماری بڑھی نہیں، وہ اصل میں وہ سب سے بڑا ایک رکاوٹ بن گئی پاکستان کے آگے بڑھنے میں. ہوتا کیا تھا کہ ہماری جیسی گروتھ ریٹ بڑھنی شروع ہوتی تھی، وہ جا کے پریشر پڑنا شروع ہو جاتا تھا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر. وہ جیسی وہ ڈیفیسٹ کے اوپر جانا شروع ہوتا تھا، ساری جو ہماری گروتھ ریٹ ہے وہ اس لیے رکتی تھی، وہ جو بوم اور بس سائیکل تھا، کہ ہمیں پھر ڈالرز کی کمی ہوتی تھی، کیونکہ جیسی جیسی گروتھ ریٹ بڑھتی تھی، امپورٹس بڑھتی تھی، ڈالرز کی کمی ہوتی تھی، ایکسپورٹس بڑھتی نہیں تھی. تو جیسے ڈالرز کی کمی آتی تھی، ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا تھا. اور ابھی تک غالباً ہم کو پچھلے 30 سالوں میں کم از کم کو 20 دفعہ تو جا چکے ہیں IMF کے پاس. اور یہ ہماری ایک بڑا المیہ رہا ہے کہ کسی نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی. تو جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس کو اس لیول پہ نہیں لے کے جاتے جس لیول پہ کہ وہ ہماری امپورٹ سے زیادہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، تب تک ہمارے پاس صرف راستہ ہی ایک ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی جو ہمارا بہت بڑا ایسٹ پڑا ہوا ہے، اس کو کسی طرح ہم اس ایسٹ کو ٹیپ کریں. ابھی تک بڑی تھوڑی کوششیں ہوئیں، اور شوکت ترین جب پہلی دفعہ فائنانس منسٹر تھے تو پہلی دفعہ انہوں نے ریمیٹنسز کے اوپر کوشش کی کہ کسی طرح زیادہ ہم ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانیز کی لے کے آئیں. اب یہ دوسری دفعہ ایفرٹ ہو رہی ہے، جو کہ رضا آپ نے لیڈ لی اس کے اندر. اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر قسم کی اپنے آپ کے اسٹیٹ بینک کے اندر، شوکت ترین آپ کی فائنانس منسٹری میں، ہماری اکنامک پوری ایڈوائزری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں سارا وقت برین سٹارمنگ کرنی چاہیے کہ ہم جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ہم کس طرح وہ گیپ انکریز کریں گے، وہ فل کریں گے، وہ گیپ کیسے فل کریں گے اپنے اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز سے. آپ نے جو بات کی، ہماری اس وقت ہم نے جو انسینٹیوائز کیا اپنے کنسٹرکشن سیکٹر کو اور لو کاسٹ ہاؤسنگ کو، اب یہ آہستہ آہستہ پک کر رہی ہیں. جس طرح آپ نے ٹھیک ایک بات کہی کہ ہمارے بینکس کو ابھی تک عادت نہیں ہے، وہ جو بینک سے فائنانس کروانا چاہتا ہے اپنا گھر، وہ جو چھوٹے لوگ ہیں، جو وہ کلاس ہے جس کے پاس آج تک کبھی کسی کو قرضے ملے نہیں بینک سے، تو اس کے لیے آہستہ آہستہ بینکس کو اپنے اسٹاف کو ٹریننگ کرنی پڑے گی ان کو سروس کرنے کے لیے. اور جیسے جیسے ہماری کنسٹرکشن میں ماشاءاللہ بہت بڑی بوم آ رہی ہے، تو جیسے جیسے ہماری کنسٹرکشن بڑھتی جائے گی، ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی، ہاؤسنگ کے اندر زیادہ لوگ پیسے لگانا شروع ہو جائیں گے، تو ہمارا پریشر پڑے گا جا کے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر، اور ہماری امپورٹس بڑھیں گی. اور جب وہاں پریشر پڑے گا امپورٹس بڑھنے سے، تو ہمیں وہ پیریڈ کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کریں. اس میں ابھی بھی ماشاءاللہ ہم نے پچھلے 1 سال میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں اوورسیز پاکستانی سے. سارے پچھلے ریکارڈز ٹوٹ چکے ہیں. لیکن یہ بھی جس طرح وہ ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں، ٹپ آف دی آئس برگ، یہ بہت ابھی تھوڑی سی ہے جو کہ ہم ان کو ٹیپ کر سکتے ہیں. اور یہ وہ
پھر سے میں وہ کہتا ہوں کہ وہ جب تک ہماری ایکسپورٹس اس لیول پہ نہیں پہنچتی تو یہ ایک ایریا ہے جو یہ اس گیپ کو فل کرے گا. تو اس لیے جتنا بھی آپ اس کے اوپر انوویٹ کریں گے, سوچیں گے, اس میں برین اسٹارمنگ کریں گے, اور اس سب سے بڑے پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے کے لیے اتنا ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی رہیں. ہمیں وہ کرنچ نہیں آئے گا جو کہ ہمیشہ آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جب ہمارا وہ ڈیفیسٹ پہ چلا جاتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جاتا ہے تو سب سے بڑا پرابلم ہمیں یہ آتا ہے, ہمارے روپے پہ پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب روپے پہ پریشر پڑتا ہے تو سب کچھ ہماری جو گروتھ ریٹ ہے سب افیکٹ ہو جاتی ہے, جس میں جو ایک چیز افیکٹ ہوتی ہے انویسٹمنٹ, فارن انویسٹمنٹ. کیونکہ جب لوگوں کو یہ انسرٹنٹی ہو جاتی ہے کہ روپے کی اسٹیبلٹی نہیں ہے تو وہ جو باہر سے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر ان کے لیے آسان ہوتا ہے. اگر انہوں نے ڈالر میں پیسہ رکھ لیا, ان کو کیا ضرورت پڑی انویسٹ کرنے کے لیے, تو وہ پھر ساری ہماری فیوچر گروتھ ریٹ, ملک کا فیوچر اکانومی کی گروتھ, وہ سب افیکٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ روشن ڈیجیٹل بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. بینکس کی ابھی تک جس طرح کی وہ ہمارے ساتھ چلے ہیں, میں ان کا خاص آج ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں, خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہاؤسنگ میں بھی وہ کنیکٹڈ ہے. ہاؤسنگ میں بھی بینکس کی ہمارا رول بہت بڑا ہمیں چاہیے. اور دوسرا یہ جو اٹریکٹ کرتے ہیں ہم اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز میں, اس میں بھی بہت بڑا چاہیے. میں آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایسٹ ہے, جو لوگوں نے اس ملک کی اکانومی کو افلوٹ رکھا ہے, جو بچا کے رکھا ہوا ہے, وہ ہے ہمارے اوورسیز پاکستانی, اور اسپیشلی وہ ہمارے جو لیبر جاتی ہے. اور کیونکہ میرا ان سے واسطہ کافی پڑا ہے بڑے سالوں سے, جب سے میں پہلی دفعہ باہر کرکٹ کھیلنے گیا تو وہ کرکٹ میں زیادہ تر جو ہم جاتے تھے انگلینڈ کرکٹ کھیلنے, تو ہمارا جو وہ لیبر کلاس تھی وہ بڑے آئیڈینٹیفائی کرتے تھے پاکستان سے, میچز پہ آتے تھے. تو میرا ان سے تب سے رابطہ ہے, آج سے 50 سال سے. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو ایمبسیز ہیں وہ جس طرح ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان محنت کش لوگوں کو جو خون پسینہ ایک کرتے ہیں. اور مجھے تو پتہ ہے کہ بیچارے کئی دفعہ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں, ایکسٹرا شفٹس لگاتے ہیں, پیسے بچا کے اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں, اور 6 8 ایک کمرے کے اندر رہتے ہیں. اور جس طرح میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے, تو یہ بہت ہمارے اسپیشل لوگ ہیں اس ملک کے. ایک تو ہم ان کو نوکریاں نہیں دے سکتے, اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں اور بڑے مہینے دور رہتے ہیں, اور کئی دفعہ سال دور رہتے ہیں اپنی فیملی سے. پھر وہ محنت کرتے ہیں, اصل خون پسینہ ایک کر کے وہ پیسہ بچا کے بھیجتے ہیں, اور وہی ریمیٹنسز آج ہمیں پاکستان کو چلا رہی ہیں. تو میں آج اسی پلیٹ فارم سے اپنی ایمبسیز کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو باہر ہیں, کہ آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے وہ ان کا دھیان رکھنا ہے, جو ہماری پاکستان کی لیبر وہاں کام کر رہی ہے, جو مزدور طبقہ ہے. جو پیسے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو پھر بھی اتنے پرابلمز نہیں ہوتے. مجھے پتہ چلا کہ سعودی عربیہ کے اندر ہماری ایمبسی نے جو ان کو سروس دینی چاہیے تھی, جو ان کا دھیان رکھنا چاہیے تھا ہمارے سعودی عربیہ میں لیبر کو, وہ انہوں نے نہیں دیا. میں نے کل میں نے پوری اس کے اوپر فل اسکیل انکوائری بنائی ہے. امبیسڈر کے اوپر پوری میں انکوائری کروا رہا ہوں. میں زیادہ سٹاف وہاں واپس بلوا رہا ہوں پاکستان. اور جب یہ انکوائری کے رزلٹس آئیں گے تو جو ذمہ دار ہیں, جنہوں نے مس ٹریٹ کیا ہمارے لیبر کو, اور جو ان کا کام ہے سب سے بڑا, ان سب کے خلاف میں ایکشن لوں گا. ایک ہم ان کی مثال بنائیں گے کہ یہ ان کا جو سب سے بڑا کام ہے ان کی مدد کرنا, بجائے مدد کرنے کے مجھے یہ بھی رپورٹس آئی ہیں کہ ان سے پیسے لیے جاتے تھے. تو یہ میں آج صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں پوری انویسٹیگیشن اب ہو رہی ہے, بڑی ہائی پاورڈ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور جن لوگوں نے ہماری لیبر کو
اسے ایکسٹارٹ کیا، مسٹریٹ کیا، اپنا کام نہیں کیا، ان کے اوپر ہم ایک مثالی سزائیں دیں گے ان کو۔ پھر سے میں آپ کو رضا باقر، آپ کو، آپ کی ٹیم، مرتضیٰ، مجھے پتہ مرتضیٰ نے بڑا زبردست کام کر رہا ہے، میں اس کو بھی میں آج ایکنالج کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اسی طرح، جس طرح آپ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اور انوویٹ کر رہے ہیں اور نئے طریقے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا 90